بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں راجہ پرویز پروان، جموں کشمیر ویلفیئر ایسوسیشن ہیومن رائٹس انٹرنیشنل آرگنائزیشن گزارش کر رہا ہوں وہ اس حوالے سے کہ آزاد کشمیر میں بجلی کے بے جا ٹیکسز کے خلاف اور آٹے اور دیگر خورد و نوش کی اشیاء پہ سبسڈی جو ختم کی گئی تھی، جو پہلے سے تقریباً 42 جو خورد و نوش کی اشیاء جن میں آٹا اور دیگر چیزیں میڈیسن ہیں، ان پہ سبسڈی دی جا رہی تھی عوام کو، کیونکہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے اور UN کی طرف سے یہ ان آزاد کشمیر کے عوام کو یہ ایک ریلیف دیا گیا تھا کہ یہ غریب لوگ ہے اور انتہائی پسماندہ ایریا ہے، اس میں ان کے لیے UN نے ریلیف پیکیج دیا جو آزاد کشمیر کے عوام کو آٹے سمیت 42 جو اشیاء خورد و نوش ہیں ان پہ یہ سبسڈی جو دی جا رہی تھی عرصے سے لمبے عرصے سے، لیکن یہ حکومت آزاد کشمیر نے جو وہاں کی ایک کٹ پتلی حکومت ہے جو پاکستان کی ایما پہ وہاں بنتی ہے اور وہاں کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، جو بھی ہو، وہ پاکستان اسلام آباد سے جو پاکستانی گورنمنٹ ہے، جو یہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ان کی رضامندی سے ان کی ایما پہ وہاں بنتی ہے۔ اور وہ دوسری جو ایک اور ستم ظریفی یہ ہے کہ وہاں جو IG وہاں بیٹھتا ہے آزاد کشمیر کو میں امن و امان کے حوالے سے پولیس کو جو کنٹرول کرتا ہے وہ پاکستان سے ہوتا ہے، اور اسی طرح چیف سیکرٹری جو آزاد کشمیر میں وہاں تعینات ہوتا ہے وہ بھی پاکستان گورنمنٹ ہے اس کو تعینات کرتی ہے۔ اسی طرح فائنانس سیکرٹری جو آزاد کشمیر کا ہوتا ہے اس کو بھی پاکستان گورنمنٹ اپائنٹ کرتی ہے، اور اس طرح وہاں کا جو وزیر اعظم ہے یا جو صدر ہے وہ ایک پپٹ کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ GOC میری جو پاکستان آرمی کا ایک میجر جنرل ہوتا ہے وہ وہاں ان سب کو کنٹرول کرتا ہے۔ چیف سیکرٹری جو ہے وہ IG پولیس جو ہے وہ ان کو حکومت ہے اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے، اور وہ جو وزیر اعظم ہے جس کو ہم وہاں کا وزیر اعظم بنایا جاتا ہے یا وہاں کے MLAs بنتے ہیں، اس میں بھی ایک ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستان کی جو ٹیریٹوری ہے یہاں سے انہوں نے 12 سیٹیں جو ریفیوجیز کشمیریز ہیں ان کی رکھی ہیں، اور وہ یہاں پاکستان کے مختلف ایریاز سے ان کی جو انتخاب ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یہاں ان کی ووٹنگ نہیں ہوتی بلکہ یہاں پاکستان گورنمنٹ جن لوگوں کو چاہتی ہے ان کے حق میں وہ ٹھپے لگائے جاتے ہیں ووٹنگ کے بجائے۔ یہاں سرکاری جو اہلکار جو پریزائڈنگ افسر ہے یا دیگر جو سٹاف ہوتا ہے وہ وہاں یہاں کے جو یہاں ووٹر لسٹ اس میں جو درج ہوتے ہیں ان کا تو 10% بھی وہ اسٹیشن پہ نہیں آتے، اور ان سب لوگوں کے یہاں ٹھپے لگا کر 12 سیٹیں جو ہے وہ گورنمنٹ پاکستان نے اپنے اس ڈسیزن میں رکھی ہیں، اس کا انتخاب پاکستان گورنمنٹ پہ کی ایما پہ ہوتا ہے، اور ان کو وہ وہاں جو گورنمنٹ بنتی ہے وہاں تقریباً 29 جو آزاد کشمیر کی سیٹیں ہیں وہاں عوام جو ووٹ دیتے ہیں وہاں بھی بڑے پیمانے پہ دھاندلی کروائی جاتی ہے، اور اس طرح گورنمنٹ پاکستان جو ہے وہاں اپنے مرضی کے جو MLAs کو بھی لاتی ہے، اور جو MLAs کا انتخاب ہوتا ہے وہ جب
میں انتخاب ہو کے اسمبلی میں آتے ہیں تو یہ 12 سیٹیں جو پاکستانی گورنمنٹ کی دوسرے لفظوں میں انتخاب ہوتا ہے اپنی مرضی سے، ان کو بھی اس میں ایڈ کرتے ہوئے ٹوٹل جو میجارٹی ہے وہ 52 سیٹس ہیں۔ اس میں کچھ اسپیشل سیٹس ہیں، خواتین کی ہیں، ٹیکنوکریٹس کی ہیں۔ تو اس طرح وہاں جو گورنمنٹ کا جو عوامی جو مینڈیٹ ہے اس کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے، اور یہ اپنی مرضی سے وہاں کا وزیر اعظم بناتے ہیں، اپنی مرضی کا وہاں صدر ہوتا ہے، اور جو بھی منسٹر کابینہ بنتی ہے وہ بھی پاکستان گورنمنٹ، جو یہاں کشمیر کونسل کا منسٹر پاکستان سے ہوتا ہے، جو وزیر امور کشمیر جس کو نام دیا گیا جاتا ہے، اور اس طرح کا تمام تر جو سسٹم ہے وہ پاکستان گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اور آفیسر اپنا آئی جی جو پولیس ہے آزاد کشمیر، چیف سیکرٹری جو ہوتا ہے، فائنانس سیکرٹری ہے، یہ ان پاکستان گورنمنٹ ان کو آزاد کشمیر میں تعینات کرتی ہے اور ان کو اپنا ایجنڈا دیتی ہے، اور جو گورنمنٹ پاکستان کی ہدایت کے مطابق وہاں کام کرتے ہیں۔ اور ان کی وہاں کا جو وزیر اعظم ہے یا صدر ہے وہ ان کی کوئی ہدایت جو ہے وہ اس کے لیے ناقابل عمل ہے، ناقابل قبول ہے۔ وہ جو بھی اگر وزیر اعظم کوئی ہدایت دے بھی یا صدر دے تو اس کو وہ ریجیکٹ کر لیتا ہے، اور فائنانس سیکرٹری بھی اسی طرح جو یہ کوئی اس طرح کی پروپوزل دیں ملازمت کے حوالے سے یا دیگر فنڈنگ کے حوالے سے، تو وہ بھی محرون منت ہے فائنانس سیکرٹری کے، چیف سیکرٹری آزاد کشمیر اور آئی جی جو آزاد کشمیر ہے۔ تو اس حوالے سے وہاں کے لوگوں کے جو گزشتہ 75 سال سے جو بنیادی حقوق ہیں وہ گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے بری طرح پامال کیے جاتے ہیں، سلب کیے جاتے ہیں، اور وہاں کے عوام اپنے حقوق کے حصول کے لیے کوئی جدوجہد اگر کرتے ہیں، اسٹرائک کرتے ہیں۔ گزشتہ 3 ماہ سے زائد عرصہ ہو چکا ہے آزاد کشمیر میں سول نافرمانی کی تحریک عوام نے شروع کی ہے۔ ان کے جو بے جا بل ہیں وہ ان پہ بے جا جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں جو عوام کی اپروچ سے باہر ہیں، ان کی پہنچ سے باہر ہیں۔ اسی طرح آٹے پہ سبسڈی ختم کر دی گئی ہے، اور دیگر جو 42 اشیاء ہیں خوردونوش کی ان پہ جو سبسڈی تھی وہ ختم کر دی گئی تھی، اور اس حوالے سے عوام جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں۔ گزشتہ 3 ماہ سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، اور وہ اپنا جائز مطالبہ گورنمنٹ آزاد کشمیر اور پاکستان سے کر رہے ہیں کہ وہ جو سبسڈی UNO کی طرف سے ایک پیکیج کی صورت میں آتا ہے دی جاتی ہے وہ عوام کو دی جائے، اور جو بے جا ٹیکسیز ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ آزاد کشمیر سے اس وقت تقریباً 27 یا 28 میگا واٹ بجلی جو پیدا کی ہو رہی ہے منگلا ڈیم سے، نیلم جیلم جو ہائیڈرو پاور ہے، اسی طرح کروٹ ہے، وہ اس طرح ملا کے تو یہ تقریباً 2700 میگا واٹ جو بجلی وہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن آزاد کشمیر جو خطہ ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے سارے علاقے کی وہ تقریباً 400 میگا واٹ جو بجلی ہے، اور وہ ان کو نہیں دی جاتی، بلکہ وہ ساری بجلی جو پاکستان گورنمنٹ ہے یہ پاکستان میں استعمال کرتی ہے، اور وہاں جو بھاری بھرکم جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں ان کے خلاف عوام کا عوام سراپا احتجاج ہے۔ سیاسی سماجی یونین ہے، تاجر، وکلاء، ملازمین، ہر ایک جو وہ سراپا احتجاج ہے۔ لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ آزاد کشمیر یہ جو پاکستان گورنمنٹ کی ایک پپٹ حکومت آپ کہہ سکتے ہیں، ان کے پالتو اور کٹ پتلی ہیں، یہ ان کے تھرو
وہ آزاد کشمیر کے عوام کو ان کی آواز کو دبانے کے لیے وہاں پولیس ان کے خلاف بے بنیاد مقدمات قائم کیے جاتے ہیں. ان کے خلاف اس دفعہ بھی سینکڑوں جو ہمارے وہاں کے سماجی کارکن تھے، صحافی ہیں، عام پبلک کے لوگ ہیں، رہنما ہیں، تاجر یونینز کے لوگ ہیں، ٹرانسپورٹ یونین کے لوگ ہیں، اس طرح مختلف تمام تر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے سراپا احتجاج ہیں. ان کے کیمپوں کو اکھاڑ دیا گیا، ان پہ بے منع پولیس کے تھرو تشدد کیا گیا، ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے اور ان کو حوالات میں بند کر دیا گیا. تو یہ اس طرح کی انتہائی کشیدہ اور سنگین صورتحال ہے. تو اس حوالے سے وہاں جو عوام کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو بری طرح پامال کیا گیا ہے. ان کی بدترین جو ہے وہاں خلاف ورزی انسانی حقوق کی گئی ہے. اس پہ ہم جموں کشمیر ویلفیئر ایسوسی ایشن، ہیومن رائٹس انٹرنیشنل آرگنائزیشن سراپا احتجاج ہے. اور ہم UN اور بین الاقوامی کمیونٹی، بین الاقوامی ممالک اور بین الاقوامی جو NGOs ہیں